ناظرین، سب سے جو اس وقت اہم خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، یہ صدی کی میرے خیال میں امت مسلمہ کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات یہ بحال ہو گئے۔ یہ آپ یقین کریں بہت بڑی خبر ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو کچھ مہینوں میں یا ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں اس کے نتائج نکلیں۔ یہ معاملات کس نے طے کروائے ہیں؟ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اصل میں معاملہ کیا تھا جسے سرد جنگ کہا جاتا، اور اب چین روس کا اس میں کیا کردار ہے، اور ان تعلقات سے پاکستان پر براہ راست کیا اثر پڑے گا۔ عمران خان جو اس اہم کردار ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ ماضی میں آپ کو پتہ ہے، اور اب مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے، ان کا کیا کردار آ سکتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کو دیکھیں، سب سے پہلے مسلک اور مذہبی مسائل کے، ایران ایک شیعہ اسٹیٹ کو، سعودی عرب کو ایک سنی وہابی اسٹیٹ کہا جاتا تھا۔ دونوں کے یہ بتایا جاتا جی مسلکی مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، لیکن یہ ہرگز بنیاد نہیں تھی۔ دونوں ممالک کی پراکسی وار چل رہی ہے، یہ سرد جنگ جس میں شام، یمن، بحرین، لبنان، قطر، عراق براہ راست شامل ہیں۔ دوسرا نائجیریا، پاکستان، افغانستان، مشرقی افریقہ کے کچھ ملک ہیں، جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشیا ریاستیں ہیں، اور جنوبی روس تک یہ معاملات شامل ہیں۔ یہ چار مختلف لیول پر لڑائی ہے، اور اس میں جیو پولیٹیکل، لیکن اس کا مطلب دیکھیں خطے کے موجودہ اور دیگر ممالک میں اپنا انفلوئنس اتنا اثر کہ حکومت تک بدلا سکیں۔ تو اس سے مسئلہ کی لڑائی شیعہ سنی کا مسئلہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اسے ہم عرب اور عجم کا تنازع ضرور کہہ سکتے ہیں، جس میں عرب لیگ اس کے تمام ممالک جو ایران کے سامنے صدیوں سے ایک تنازع چل رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کچھ عرب ممالک جن میں عراق، شام، لبنان، الجیریا ہے، تیونس ہے، قطر ہے، ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ایران کے۔ یہ سب حالانکہ عربی مسلک کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ ایران اور ترکی کے بھی بڑے ایسے تعلقات ہیں، مسلک مختلف ہے۔ سعودی عرب کے خلاف ترکی کے ساتھ مل کر قطر کی حمایت بھی کی گئی، یہ بڑا اہم پہلو ہے، اس سے بھی مسلک کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ مڈل ایسٹ میں ایران کی مخالفت میں جو شاہی خاندان ہے، وہ منارکیز ہیں، جو جن میں مصر ہے، سوڈان ہے، اردن ہے، مراکش ہے، سعودی عرب ہے، ان معاملات میں سب سے اوپر۔ اور پھر 2011 کی جب عرب سپرنگ تھی، اسے ایک ایسی مہم سمجھا گیا تھا کہ جو ان منارکیز کے خلاف کویت، بحرین، قطر، عرب امارات، اور اس میں پھر ایک فیڈریشن باقاعدہ طور پر آئی جو سعودی عرب کے ساتھ، اب آپ دیکھیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ایران مخالفت میں۔ اب اس عرب سپرنگ کی کسی صورت میں یہ ابھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شاہی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ بات کسی طرح درست نہیں لگتی، کیونکہ جب آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع شروع ہوا، مسلک کی میں بات کر رہا ہوں، تو دیکھیں آذربائیجان مسلکی اعتبار سے ایران کے قریب تھا، لیکن ایران نے اس جنگ میں آرمینیا کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف سعودی عرب اور باقی جو ممالک ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایون پاکستان کی بھی آپ کو پتہ ہے آذربائیجان سے بڑی مطلب ویڈیوز تھی، محبت تھی، سارا مدد بھی کی گئی۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مذہب اور مسلک کے علاوہ بھی بہت سی ایسی اہم چیزیں ہیں، اور اب یہ مذہب اور مسلک اتنا اہم نہیں رہا۔ جیو پولیٹیکل سچویشن، ریجنل سیکیورٹی، اکانومی، مفادات، اپنے تعلقات، حتیٰ کہ ان حکمرانوں کے ذاتی تعلقات ان تمام معاملات میں کام آتے ہیں۔ تو اب دونوں ممالک کی آپ دیکھیں مسلح افواج بھی ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز جسے کہا جاتا ہے، اس کی ایک پوری لمبی فہرست ہے ایران اور سعودی عرب۔ اگر ایران کے پاس حزب اللہ، فاطمیون، حوثی، ملک الاشتر بریگیڈ، المختار، حزب الحجاز، اور دوسری طرف سعودی عرب کے پاس بھی فری سیرین آرمی تھی شام کو آزاد، نیشنل کونسل آف ایران، ڈیموکریٹک پارٹی آف کردستان، جیش الفعال تھی، صدرست موومنٹ، مقتدل صدر کی جو تحریک، بہت ساری ایسی جماعتیں، اور بھی لمبی ایک فہرست ہے۔ تو ان تمام مراکز کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے، لیکن 1979 میں جب انقلاب آیا تو ایران میں اس وقت ایک اسلامی ریپبلک کے طور پر ایران سامنے آیا۔ تو اس وقت جو انقلابی تھے، اسلامک انقلاب جو لائے، ان کا مطالبہ تھا کہ اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بادشاہت ہیں، منارکیز ہیں، انہیں ختم کیا جائے، ان کی جگہ اسلامی حکومت بنائی جائے۔ تو سعودی عرب کیا، صدام حسین کی عراق میں، پھر کویت میں، پھر عمان میں، قطر میں، عرب امارات، یمن میں، سعودی عرب میں، اس وقت پھر مصر میں اور بحرین میں، وہاں پہ سب سے پہلے اسلامی موومنٹ کا آغاز ہوا 1979 میں، پھر مصر اور بحرین کے بعد 1981 میں شام، 1982 میں لبنان، 83 میں، پھر ایسے معاملات شروع ہو گئے، اور یہ پراکسیز پہ بڑھتے 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 دنیا کے پھر ترقی یافتہ ممالک، امریکہ، برطانیہ، یہ بھی سارے شامل ہو گئے، مغربی دنیا۔ تو اگر امت مسلمہ کے حالات دیکھیں تو اس دور کے تو 2000 تک کی بات ہے۔ اب لیٹسٹ 2016 کے بعد پھر ایران کے ساتھ تعلقات سعودیہ کے جب خراب ہوئے، جب ایک اسکالر کو سعودی عرب میں پھانسی لگائی گئی، پھر ایرانی مظاہرین نے سعودی سفارتخانے پر چڑھائی کی، وہاں ایران اور سعودیہ کا آپ کو پتہ تنازع جو تھا، یمن پر پھر حوثیوں کا ساتھ ایران دے رہا تھا، اور سعودی عرب جو تھا وہ فوجی تعاون کولیشن گورنمنٹ تھی، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، یہ سارے مل کر جمہوریت کے چیمپئن جو تھے انسانی حقوق کے، یہ یمن کے ان کو مارتے تھے لوگوں، تو بڑا عرصہ تک وہ مارتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود پچھلے 2 سالوں کے دوران پھر سعودی عرب اور ایران کے آفیشلز کی عراق میں، بغداد میں بیک ڈور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ میں آپ کو پچھلے کچھ ویلاگس میں بتا چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمان میں بھی ملاقاتیں ایسی ہوئیں، اور یہ تمام اصل میں بنیاد بنی۔ اور دیکھیں یاد رکھیں کہ یمن کے علاوہ لبنان اور شام میں بھی ایران اور سعودی تعلقات میں بڑا اہم پس منظر ہے، تو اس کا پوری مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے اس پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اب اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں، جب بدلے، یوکرین کی روس کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو وہاں پہ نئے اتحاد بنے، پھر نئے پرانے اتحاد ٹوٹے بھی۔ امریکہ سعودیہ کے درمیان تیل کی سپلائی کے معاملے کو لے کر، پھر محمد بن سلمان کے ترک نژاد وہ جو صحافی تھا جمال خشوگی، اس کے معاملات
تعلقات خراب ہوئے، بگڑے، اور پھر ساتھ چین کے ساتھ سعودی عرب کے اتحاد، ایک نیا اتحاد، ایک نئی سمت چل پڑی۔ اب اس راستے میں پھر ایران بھی آتا ہے۔ ایران امریکہ مخالفت میں آپ کو پتہ ہے چین کے کیمپ میں اور روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب چین کے وزیر خارجہ کی یہ جو تصویر آپ دیکھیں، جو ٹرائی لیٹرل سٹیٹمنٹ جسے 3 ممالک کی کہا جاتا ہے، یہ پریس ریلیز جو ہے جس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور سعودی اور ایران کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ اب جلد ہی سعودی ٹاپ لیڈرشپ آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس دن محمد سلمان کی حسن روحانی سے ملاقات ہوئی، اس دن ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ سعودی عرب نے ابھی امریکہ سے صاف بات بھی کی ہے کہ ہم اپنا پرامن نیوکلیئر پروگرام جاری رکھیں گے، دوسرے معنوں میں ہمیں ایٹمی ہتھیار چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کلیئرنس مانگی انہوں نے۔ اسرائیل کے پاس اب یہ اختیار موجود ہے کہ امت مسلمہ کے، آپ کو پتہ ہے جو خادمین حرمین شریفین ہیں، ان کو یہ حق دفاع کا دے سکے اسرائیل۔ کیوں؟ اسرائیل 605 میں بھی ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال ہو گئے، جو ہو جانے ہیں، تو ایران سے تو براہ راست آپ کو پتہ نہیں کہ مل جائے گا۔ ایران آلریڈی امریکہ اسرائیل مخالف ہے، 2019 میں ان کی مخالفت اب سعودی عرب میں بھی شروع ہوگی امریکہ کی۔ تو اس لیے اب اگر ایران ایک ایٹمی ملک بنا تو اس کا مطلب سعودی عرب بھی پھر ایک نیوکلیر پاور بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں سارے کنیکٹس ڈاٹ کریں اگر۔ اب سعودی عرب بلا شبہ پاکستان سے نیوکلیر پاور کے ہتھیار خرید سکتا ہے، پیسہ ان کے پاس اتنا ہے، اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے۔ سعودی عرب کو ایسے ہتھیار بیچنے پر پاکستان ویسے ہی تیار ہے۔ دوسرے معنوں میں انہیں یہ ٹیکنالوجی اس لیول پر بنانی نہیں پڑے گی جس طرح ایران کو فی الحال مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر پیسے دیے، ہتھیار لے لیے، امریکی کلیئرنس بس چاہیے نا۔ سعودی عرب ایران آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر 2 اگر پاور آ گئی تو پھر طاقت کا توازن جو اس پورے خطے میں، وہ پتہ نہیں کیا، یہ مہینوں سالوں کا بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن مڈل ایسٹ کے جو دیگر ممالک ہیں، اسرائیل کو ابھی فضائی حدود کی اجازت دے رہے ہیں۔ ان میں آج عمان نے بھی اپنی فضائی حدود کی اجازت دے دی، اور اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان اور تھائی لینڈ کی طرف سفر میں 2 گھنٹے بچ جائیں گے۔ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اور اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کو اور تمام دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا ہوا۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے اس خطے کی سیاست کے اپنے ان ممالک کے مفادات کو جب تک ہم آہنگ کر کے یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ان پر بڑا دباؤ ہوگا۔ پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت میں سب سے بڑا دباؤ یہی تھا ڈرون پالیسی کے بعد، اور افغانستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، یہاں پہ بھی بڑا ہے۔ افغانستان ہو سکتا ہے تسلیم بھی کر لے، انہوں نے ابھی گرین سگنلز بھی دیے۔ اب اگر رجیم چینج آپریشن وہاں ہوگا، طاقت کے اس کھیل میں ہاتھیوں کی لڑائی آپ کو جو گھاس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر ان چھوٹے ممالک ہوگا۔ اس پورا کھیل سمجھنے کے لیے آپ کو 4 قدم آگے بڑھ کر فیصلہ کرنا، جو میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان ان کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ اگر آپ کے لیڈر کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر مکمل یقین ہو، نیت صاف ہو، تو بلا شبہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن انہیں وہ دور کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان نے کیا، یہ ہم نے دیکھا رجیم چینج سے پہلے جس طرح پاکستان کو دوبارہ بہتر حالات میں لائے، خارجہ پالیسی، روس کے کیمپ، چین، ایران اور اب سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملات ہو جائے تو پاکستان کی دیکھیں دفاعی مشکلات معاشی اعتبار سے، دفاعی اعتبار ہر لحاظ سے بہتر ہوگی۔ یہ جنرل باجوہ کے رجیم چینج کے جو کردار ہے، جنہیں امریکی حمایت حاصل تھی، برطانوی حمایت حاصل تھی، باقاعدہ طور پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے ایجنٹ ہیں آپ کہہ لیں۔ جس طرح ٹیپو سلطان آپ کو پتہ ہے سراج الدولہ کے زمانے میں میر جعفر، میر صادق یہ لوگ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ حالات ہی نہ بننے تھے اس کے۔ اسی طرح یہ کمپنی کے ایجنٹ جو ہیں یہ یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے، دنیا بھر میں، سعودی عرب میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں، اور ان ایجنٹس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن کوشش انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا آپ کو یہ اپڈیٹ دوں۔ ایران سعودی عرب کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ یقین کریں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی کہ یہ اگر مسئلہ کی تمام مسائل ڈائڈ آف ہو جائیں گے، آپ کا جو بڑا ایک ایشو ہے وہ ختم ہوگا، آگے مسلمان ملکوں کے درمیان جب تعلقات بڑھیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہی تو دیکھیں ساری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں۔ جس وقت یہ متحد ہونے جاتے ہیں بیچ میں سازش ٹولہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی پھر وارداتیں ہوں گی، بہت ساری ہوں گی، لیکن یہیں پہ آپ کو پتہ لیڈرشپ کا امتحان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی محمد بن سلمان، عمران خان کی گہری دوستی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ایران بھی ذاتی طور پر نواز شریف فیملی کو یا یہ باجوہ فیملی کو ان لوگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہتا۔ زرداری کے ساتھ جب گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہوا، اب دیکھیں 18 ارب کا جرمانہ ایران کروانا چاہتا ہے عالمی عدالت میں۔ جس طرح عمران خان کے دور میں انہوں نے ترکی سے معاف کروایا، ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوئے تھے، بارڈر پر بہت سارے معاملات ٹھیک ہوئے تھے، تو امید ہے کہ یہ معاملات عمران خان کی قیادت میں بہتر جا سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ امپورٹڈ رجیم ختم نہیں ہوتی تب تک پاکستان اس مسلم اتحاد کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، اور کیونکہ ہمارا جو انفلوئنس مغربی ممالک کی طرف بہت زیادہ ہے، اور یہ چونکہ ہمارے جرنیل ایسے ہیں، جب تک یہ لوگ ان لوگوں سے جان نہیں چھوٹی جائے گی اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔